إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. معزز حاضرین دینی بھائیوں اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ سے گزشتہ جمعہ ہم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی فتنوں سے متعلق مشہور حدیث کا ذکر کیا تھا. وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں ظاہر ہونے والے فتنوں کی پیشین گوئی فرمائی اور اشاروں میں یہ بتلایا کہ جہاں ایک طرف اس امت میں بہت ساری بھلائیاں ہوں گی، بہت سارے خیر ہوں گے، وہیں مختلف قسم کے ایسے فتنے بھی ظاہر ہوں گے، ایسے پوشیدہ ہوں گے اور ان فتنوں کو اٹھانے والے ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہری طور پر تمہاری جیسے قرآن کو تلاوت کرنے والے، حدیث کو بیان کرنے والے، تمہاری زبان پر گفتگو کرنے والے، ظاہری طور پر تمہارے جیسا ایمان رکھنے والے، بلکہ تم سے زیادہ عبادت گزار، لیکن انہیں کی زبانوں سے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے، ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ تم خود ان کو سمجھ نہیں پاؤ گے. اور جو لوگ ان فتنوں میں آگے بڑھیں گے
ان فتنوں کا ساتھ دیں گے، حقیقت میں وہ ان لوگوں کا ساتھ دینے والے ہوں گے، اس گروپ کا ساتھ دینے والے ہوں گے جو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ میں پھر اس حدیث پوری حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمام دوسرے صحابہ کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں، فتنے کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ عام طور پر صحابہ کرام خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے، نیک اعمال کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں زیادہ پوچھتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں یہ ضروری ہے کہ آدمی نیکی کا کام کرے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شر سے، فتنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ لہذا میں اس لیے شر کے بارے میں پوچھا تھا تاکہ مخافت کہیں ایسا نہ ہو کہ بھلائی ایک طرف تو کر ہی رہے، دوسری طرف شر بھی پا جائے، دوسری طرف فتنے بھی پا جائے، دوسری طرف فتنے کا بھی شکار ہو جائے۔ اس لیے میں شر کے بارے میں زیادہ پوچھتا تھا، اور اسی لیے صحابہ کرام کے درمیان حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فتنے والے حدیث کے سلسلے میں بہت زیادہ معروف تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے صحابی بھی فتنے کے بارے میں پوچھتے تھے تو حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیارے نبی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، كنا في جاهلية نشر فجاءنا الله بهذا الخير۔ اللہ کے رسول، ہم ایک زمانہ تھا دور جاہلیت کا، جاہلی اعمال سے ہر دن کا کتنا فساد تھا، شرک میں ہم تھے، پوری طور پر جاہلیت دنیا پر چھائی ہوئی تھی۔ كنا في جاہلیت وشر، شر بھی اس کو کہا، ہر طرح کی بیمار، ہر طرح کی خرابی، ہر طرح کا شر، ہر طرح کا فساد ہمارے درمیان تھا۔ فجاءنا اللہ بهذا الخير، تو اللہ کے نبی، اللہ کا فضل آیا، اللہ نے اپنا دین بھیجا، آپ کے ذریعے اپنی رسالت، آپ کے ذریعے اپنا دین ہم تک بھیجا، اور یہ خیر میں عطا کیا۔ اس دین کو خیر و برکت کہتے ہیں، جس دین کی اہمیت آج ہمارے درمیان سے چلی گئی ہے، ورنہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں اپنا وقت اس دین کو سیکھنے اور سکھانے میں لگاتے ہیں۔ فجعل اللہ بهذا الخير، کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین کی توفیق ہمیں یہ خیر سے لاتی ہے۔ فہل بعد هذا الخير شر، کہا کہ اس خیر کے بعد جو ہمیں حاصل ہوا، اس خیر کے بعد جو ہمیں حاصل ہوا، جس کے ذریعے اللہ نے ہم کو ایک امت، ایک رسول کا ماننے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اور ایک شریعت پر عمل کرنے والا، ایک قبلہ، ایک کعبہ قبلہ کی طرف مڑ کر عبادت کرنے والا بنایا، ہمارے دلوں کو ایک کر دیا۔ اس خیر کے بعد اللہ کے رسول کا کوئی شر آنے والا ہے، اس کے بعد بھی شر آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس کے بعد شر آئے گا۔ اس کی وضاحت آپ نے نہیں کی۔ انہوں نے پھر پوچھا فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ، تو جب یہ شر، یہ فتنہ آئے گا تو کیا اس شر اور فتنے کے بعد بھی پھر کوئی خیر آئے گا، پھر کوئی بھلائی آئے گی، کوئی اچھا زمانہ پھر آ جائے گا؟ تو نعم وَفِيهِ دَخَلٌ، کہا ہاں، اس کے بعد بھلائی کا زمانہ آئے گا، اس بعد خیر کا زمانہ آئے گا، بھلائیاں ہوں گی، اور تو لوگ دین پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ بھلائی سے مراد یہی دین ہے، کہ یاد رکھیے، اسلام سے بڑا خیر، اسلام سے بڑا خیر وہ اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ اسلام نہیں جو مزارات پر دکھائے گئے۔ اس اسلام سے بہتر، اس اسلام سے بڑی اللہ کی نعمت دنیا میں کچھ نہیں۔ اسی لیے اس صاحب ایک دعوت ہے، کہا کہ اس شر کے بعد کوئی خیر آئے گا؟ صاحب کہا نعم وفیہ دخل، کہا ہاں آئے گا، لیکن اب جو خیر آئے گا اس طرح کا خیر نہیں ہوگا جو پہلے زمانے کا خیر تھا، جو صحابہ کرام نے پایا تھا، جو صحابہ کرام کے ہمیں نظر آئے گا، وہ خیر، پہلے زمانے والا خیر، قرون اول والا خیر وہ نہیں ہوگا، قرن اول والا وہ خیر وہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کمی ہوگی، اس طرح کا دل نہیں ہوگا جس طرح کا دل پہلے زمانے میں تھا، اس طرح کا ایمان نہیں ہوگا جس طرح کا ایمان پہلے زمانے میں تھا۔
وفی دخن، اسی لیے آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا وما دخن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول دخن جو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ جہاں ایک طرف نیک لوگ ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، کتاب سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ کے اس بھیجے ہوئے سچے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، وہیں ایسے بھی لوگ ہوں گے قوم یہدون بغیر سنتی تعریف و تنکر، بہت زیادہ غور کرنے کے لیے کہا کہ وہ لوگ بھی ہوں گے تمہارے درمیان جو کہنے کو میری سنت کو مقدم کرنے کا دعویٰ کریں گے، جن کا دعویٰ ہوگا کہ اسی سنت پر، نبی کی اسی سنت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اس سنت کو عمل نہیں کریں گے، میری سنت کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپنا لیں گے، تعریف و تنکر، ان کا ایک طرف عمل نیکی والا ہوگا، دوسری طرف منکرات کا ہوگا، ایک طرف نماز روزہ کرنے والے ہوں گے، ایک طرف دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، ایک طرف سنت کا ذکر کرنے والے ہوں گے، لیکن دوسری طرف منکرات ان کے درمیان ہوگا، دوسری طرف دین سے انحراف ان کے درمیان ہوگا، عقیدے سے انحراف ان کے درمیان ہوگا۔ اس کے بعد پھر صحابی پوچھتے ہیں کہ اس خیر کے بعد وَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ، اس خیر کے بعد جس میں کچھ کمی ہے لیکن خیر ہے، خیر ہے چاہے اس میں کچھ کمی ہے، لیکن اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں اس خیر کے بعد شر ہے۔ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو کہنے کو مسلمان ہوں گے لیکن میری سنت پر عمل نہیں کریں، میرے طریقے کو نہیں اپنائیں گے، میرے طریقے کو نہیں اپنائیں گے، تمہاری زبان بولے گی، تمہارے زبان بولے گی، کہا یتکلمون بألسنتکم، تمہاری زبان بولے گی، یعنی جیسے تم قرآن پڑھو گے وہ قرآن پڑھیں گے، جیسے تم حدیث پڑھو گے وہ حدیث پڑھیں گے، تمہاری طرح وہ بھی، تمہاری طرح تم تو وہ بھی اچھے کلام میں رکوع کریں گے، میٹھی میٹھی باتیں ہوں گی، لیکن ان کی حقیقت کیا ہوگی؟ صحابی نے پوچھا صرف لنا یا رسول اللہ، کہا کہ اے اللہ کے رسول ان کا وصف بیان ہے، کہا کہ وہ حقیقت میں دعاۃ الی ابواب جہنم، کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف جائیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، ہماری طرح دین کی باتیں کریں گے، لیکن کیا ہوں گے؟ دعاۃ الی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے کی طرف بلانے والے۔ جو آدمی ان لوگوں کی اقتدا کرے گا، ان کے طریقے پر چلے گا، ان کی باتوں کو سنے گا، وہ اسی طرح جہنم میں چلے جائے گا جیسے یہ جہنم میں جائے گا، پوری گمراہی ہو۔ اسی لیے اس کو شر کہا۔ ظاہری طور پر مسلمان ہوں گے، ظاہری طور پر کلمہ گو ہوں گے، ظاہری طور پر نماز پڑھنے والے ہوں گے، ظاہری طور پر روزہ رکھنے والے ہوں گے، ظاہری طور پر اچھی اچھی تقریریں کرنے والے ہوں گے، ان کا علم ان کے باتوں سے جھلکے گا، ان کا علم ان کی باتوں سے جھلکے گا، لگے گا کہ بڑی اچھی تقریر کرنے والے ہیں، لیکن کیا ہوں گے؟ دعاۃ الی ابواب جہنم، جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ اور یہی نہیں بلانے والے لوگ، کہا جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کے طریقے پر چلے گا، جو ان کی باتوں کو سنے گا، وہ جہنم چلا جائے گا۔ اسی لیے صحابی نے آگے پوچھا فما تأمرنی ان ادرکتم، اے اللہ کے رسول بتائیے اگر ان کا زمانہ ہم کو مل جائے۔ صحابہ کرام کتنے حساس تھے دین کے معاملے میں، کتنے حساس تھے دین کے معاملے میں، کتنا سوچتے تھے اپنے دین کو فتنوں سے بچائیں۔ کہا اللہ کے رسول اگر وہ زمانہ مجھ کو ملے اور ایسے لوگ مجھ کو ملے جن کی باتیں بڑی چیخی چپی ہوں، جن کی باتیں تو قرآن حدیث سے لگتی ہوں، لیکن حقیقت میں پیچھے باطل ہو، پیچھے گمراہی ہو، تو ایسے لوگ اگر ملے تو میں کیا کروں؟ کہا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو مضبوطی سے پکڑ لینا، انہیں سے لازم رکھنا، انہیں کے ساتھ آپ کو لازم رکھنا۔ یہاں میرے بھائی کو غور کیجیے، مسلمین کہا سے مراد وہ اسلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
وہ اسلام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 چیزوں کے اندر بتلایا تھا، اس اسلام کو ماننے والے 2 چیزیں کہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، جو ان دونوں کو پکڑے رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ ان دونوں چیزوں کو پکڑ کر عمل کرنے والے ہر زمانے میں یہی مسلمانوں کی جماعت ہے، یہی مسلمانوں کی جماعت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب اس فرقے سے باہر، سب اس گروپ سے باہر ہے، اس جماعت مسلم سے باہر۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ یہ 2 چیز پکڑ کر چلنے والے جو ہوں گے، یہ جماعت المسلمین کا اس کو لازم پکڑنا، حق یہی ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر کہیں جاؤ گے تو باقی لوگوں کا گمراہ ہوگا۔ آپ ہی صحابی کیا کہتے ہیں، بہت بڑا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر کوئی ایسا زمانہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت ہی نہ ہو، اس طرح کے لوگ نہ ملے، کئی دنیا میں ہم ہیں اور اس طرح کے لوگ نہ ملے جو حقیقت میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہو، جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہو، کتاب و سنت کا والا جو دین ہے اس پر عمل کرنے والے ہو، ایسے لوگ نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ کہا کہ تم اپنے آپ کو اس پوری جماعت سے، ان گمراہوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنا، کہا ان گمراہوں سے اپنے آپ کو تم الگ رکھنا، چاہے درخت کی جڑ پکڑ کر وہیں چپٹ کر تمہیں رہنا، چاہے آبادی سے الگ ہو کر پہاڑوں میں جا کر تمہیں پناہ لینا پڑے، لیکن اس جماعت سے، اس گمراہوں کی جماعت سے اپنے آپ کو الگ رکھنا اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا رکھنا، حتیٰ یدرک الموت، یہاں سے کیسا بھیانک فتنہ ہوگا، غور کیجیے کیسا بھیانک فتنہ ہوگا کہ آپ نے کہا کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے ان فتنوں سے اپنے آپ کو اتنا دور رکھو کہ چاہے تم جا کر پہاڑوں پر پناہ لیں، چاہے تم کو جا کر ان بستیوں سے نکل کر کہیں اور جا کر پناہ لینی پڑے، لیکن ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا رکھنا، اس لیے کہ یہ فتنے اتنے بھیانک اور اتنے تحریک ہوں گے کہ جو آدمی ان فتنوں میں جھانکے گا، آپ نے کہا کہ جو آدمی ان فتنوں میں جھانکے گا کوئی بحث نہیں، کوئی فتنے کا کچھ حصہ اس کے ساتھ لگتا ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کتاب و سنت کی جو صحیح سچی تعلیم ہے آدمی اس کو تھامے اور اسی کے ساتھ لگا دے، اور کتاب و سنت کی تعلیم دینے والے جو علماء ہیں ان سے اپنے آپ کو رکھے۔ اس لیے کہ یہ فتنے بھیانک کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ ان فتنوں کی طرف دعوت دینے والے وہ لوگ ہوں گے، کہا یتکلمون بألسنتنا، یتکلمون بألسنتنا، کہا کہ ہماری من جلدنا ويتكلمون من ألسنتنا، کہا کہ ہمارے ہی میں سے، اس لیے ہوگا کہ وہ ہمارے ہی میں سے ہوں گے، اسی امت میں سے ہوں گے، کلمہ گو ہوں گے، نماز تمہارے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھنے والے ہوں گے، اور ہماری طرح گفتگو کرنے والے، قرآن حدیث کا حوالہ دینے والے ہوں گے۔ اس لیے فتنے تاریخ ہو کہ آدمی کو سمجھ نہیں پائے گا، سمجھنے کے لیے اسے کتاب و سنت کا علم، کتاب و سنت کا علم کو ہم کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، پچھلا خطبے میں میں نے اسی حدیث کے تعلق سے ذکر کیا تھا کہ پہلا شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، تو پوچھا صحابی نے اس خیر کے بعد پہلا شرط جو آپ نے ذکر کیا تھا، محدثین نے حدیث کے شرح لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس شرط سے مراد حضرت عثمان خلیفہ ثالث، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا فتنہ ہے۔ بیان کیا تھا کہ فتنہ، اس کو فتنہ اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگ جو شریک رہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں، سب مسلمان، سب کلمہ گو، سب قرآن حدیث سے دلیل دیتے تھے۔ حضرت عثمان کے اوپر جو الزام لگاتے تھے وہ یوں ہی نہیں تھا، وہ یوں ہی نہیں تھا، اور یوں ہی ان کے بہکاؤ میں جو لگایا انہوں نے یوں ہی اس کو قبول نہیں کر دیا تھا، بلکہ اس کی دلیل قرآن حدیث سے ہوتے تھے کہ حضرت عثمان نے یہ غلط کیا ہے، حضرت عثمان نے یہ غلط کیا ہے، اور اسی بہکاؤ میں ان کے ساتھ بصرہ کے باشندوں میں سے ایسی جماعت ان کے ساتھ شریک ہو گئی تھی جن کو بصرہ میں قرہ کہا جاتا تھا۔ قرہ کس کو کہتے تھے اس زمانے میں؟ قرآن کا حافظ اور تہجد گزار، دن و رات اس قرآن پر عمل کرنے والے، اس قرآن کی تلاوت کرنے والے، اس قرآن کو تلاوت کرنے والے، دن و رات اس پر عمل کرنے والے، بصرہ میں یہ پوری جماعت سب سے زیادہ تہجد گزار اور سب سے زیادہ نیک تھی، فتنے میں سب سے آگے آگے تھے۔ کیوں؟ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے بہکایا حضرت
عثمان کے خلاف فتنہ کھڑا کیا، وہ دلیل تو دیتے تھے قرآن و حدیث. اور یہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ وہ لوگ جس فتنے کے سربراہ کے آگے آگے تھے، ان میں کوئی صحابی یا صحابی کا کوئی لڑکا اہل مدینہ یا اہل مکہ کوئی نہیں تھا. کون لوگ ان میں؟ بصرہ اور عراق کے رہنے والے تھے یا مصر کے رہنے والے تھے، یا وہ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. قرآن حدیث کو جنہوں نے گہرائی سے پڑھا نہیں تھا، زبان کی عربی نہیں تھی، صرف اس کو یوں ہی اوپری ترجمے سے سمجھا تھا. میرے بھائی یہی بہت بڑا فتنہ ہے، یہی بہت بڑا فتنہ ہے. جو نئے مسلمان ہوتے ہیں یا نئے اہل حدیث ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن ترجمے سے پڑھ لیا، ہم نے جتنا سمجھ لیا، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کو رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ایسے بھی ہیں جس برکت رسی میں کہتے ہیں کہ آپ جتنا سمجھتے ہیں اتنا ہم بھی سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں بہت بڑی گمراہی ہے، اور یہی گمراہی ہے جو خوارج، جس کی وجہ سے خوارج پیدا ہوئے، جن کا ذکر انشاءاللہ معاف. یہی بنیاد بنتی ہے گمراہی کی. اس لیے کہ قرآن حدیث اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی صرف زبانی صرف اردو ترجمہ یا اور کوئی ترجمہ پڑھ کر اس کو کہہ رہے. پہلا فتنہ جو تھا وہ حضرت عثمان، جس کو شر کہا آپ نے، حضرت عثمان بن عفان خلیفہ ثالث ذی النورین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دو بیٹیوں کے داماد، دو بیٹیوں کے زوجیت میں تھی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ جگہ تھے، ان کی شان. یہ پہلا فتنہ اسلام میں اور بغاوت کا فتنہ. اسی لیے علماء اسلام نے لکھا ہے سب سے بڑا فتنہ ان مسلمانوں میں اس امت محمد کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ اور سب سے پہلے سے ظاہر ہوا وہ بغاوت کا فتنہ ہے. خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے امیر کے خلاف بغاوت، یہ فتنہ ہے، بغاوت کا فتنہ ہے. اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کی جماعت کے درمیان انتشار پیدا ہوتا ہے، اس سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف آتا ہے، اس سے مسلمانوں کے درمیان ختم ہونے دیا. یہ پہلا فتنہ. اس کے بعد آپ فرمایا کہ اس کے بعد خیر آئے گا، اور آیا خیر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آپ صفین کی جنگ کے بعد جب ایک ہوئی تو وہ زمانہ آیا کہ جتنے فتنے تھے وہ سب تھے، جتنے فتنے سب اٹھا رہے تھے، سب کے سب تھے. لیکن اسی صفین کے واقعے میں وہ فرقہ ظاہر ہوا جسے خوارج کہا جاتا ہے. اور یہ خارجی کون تھے؟ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا. جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مساجہ کی صفین کی جنگ کے آخر میں ایک گروپ وہ بھی کھڑا ہوا جس نے کہا کہ مساجہ غلط. تمام صحابہ کرام جو ان کی بات نہیں مانتے، جنہوں نے مساجد پر آ کر اتفاق کیا، اس پر اکٹھا ہوئے، ان سب کو دین سے خارج مرتد کہنے لگے. اور یہی نہیں مرتد بلکہ ان کا قتل جائز، ان کا مال جائز، ان کی بیوی بچی جائز، سب حرام. اسی لیے صحابہ کرام نے باقاعدہ اسے جنگ کی. اور اس خارجی جماعت کے سلسلے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشی ہوئی تھی. حضرت غفاری رضی اللہ عنہ کے حدیث سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتنے ظاہر ہوئی امت میں، انہیں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میرے بعد میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے، سیکون من بعدی قوم، کہا سیکون من بعدی قوم، میرے بعد میری امت میں ایسی قوم ظاہر ہوگی یقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. کہا قرآن کو پڑھیں. اور کہ قرآن سب کے لیے ہدایت، سب کے دل کی شفا، اللہ رب العالمین کے کلام. اسی قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہی. کہا یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے لیکن اس کا جو معنی مفہوم ہے وہ ان کے گلے کے نیچے بھی جائے گا.
اور کتنے عبادت گزار ہوں گے. دوسری بات میں ہے تحقرون صلاتکم بصلاتہم وصیامکم بصیامہم وقراءتکم بقراءتہم. کہا کتنے عبادت گزار وہ لوگ ہوں گے، اتنے عبادت گزار وہ لوگ ہوں گے، ایسی نماز پڑھنے والے ہوں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں بالکل حقیق جانو. ان کی نمازیں دیکھ کر تم سمجھو گے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں. ہماری نماز کی ان کی نمازوں کے سامنے کیا حیثیت ہے. ان کا روزہ دیکھ کر اپنے روزے کو بہت حقیق سمجھو گے، سمجھو گے ہم نے روزہ رکھا ہی. اسی طرح وہ قرآن سے تلاوت کریں گے، اتنا روئیں گے قرآن پڑھ پڑھ کر کہ تم اپنی قرآن کو، قرآن کی تلاوت کو کچھ نہیں. ایسے نیک لوگ ہوں گے دیکھنے میں. لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمية. اللہ رب العالمین سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. کہا قرآن پڑھنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے. عبادت ایسی ان کی ظاہر ہو رہی ہوگی. روایات صحابہ کرام نے باقاعدہ نقل کیا ہے کہ خوارج میں جب دیکھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جنہوں نے مناظرہ کیا تھا خوارج سے، خود کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر، ان کے پیشانیوں پر کٹے پڑے تھے. ان کی شکل صورت بتاتی تھی کہ رات بھر تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں. لیکن ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وہی فرماتے ہیں یمرقون من الدین، دوسری بات میں یخرجون من الدین کما یمرق السهم من الرمية. دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے پار ہو جائے. شکار میں گھسا تیر، شکار میں تیر گھسا اور پار ہو گیا. کہا کہ اس طرح پار ہوا کہ شکار کا کچھ بھی اس کے تیر کی لکڑی میں شکار کا کوئی حصہ نہیں لگا. ایسے ہی وہ دین سے نکل جائیں گے، دین میں داخل ہوں گے، لیکن دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ دین کا ایک حصہ بالکل نہیں لگے گا. نماز چاہے پڑھے، روزہ چاہے رکھتے ہوں، چاہے قرآن تلاوت کرتے ہوں، لیکن دین اس تک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی تشریح اس طرح کریں گے، قرآن کی تفسیر اس طرح کریں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا، صحابہ کرام کو نہیں پایا. اس قرآن کو دلیل بنا کر اعلان کریں گے خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کی. اس قرآن کو دلیل بنا کر اعلان کریں گے مسلمان کے خون اور ان کی جان و مال کا حلال ہونے کی. اسی لیے آپ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ہم شر الخلق والخلیفہ، ہم شر الخلق والخلیفہ. کہا کہ اس سرزمین پر بسنے والی تمام مخلوقات میں سب سے خراب مسلمان میرے بھائی. ظاہر طور پر ہم بھی دیکھتے ہیں آج کی دنیا میں غور کرو اس فتنے کو لے کر. آج بھی اس فتنے کا اثر آج بھی دنیا موجود ہے میرے بھائی. آج بھی اس دنیا کے اس فتنے کا اثر دنیا موجود ہے. اور جو دعوت دی اور جو انتظام کا حکم لگاتے تھے سچے مسلمانوں پر، آج بھی اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں. آج بھی اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے، اس کتاب و سنت کے ذمہ میں امن و سکون اور چین و شانتی کی دعوت دینے والوں کو مرتد کا حکم دینا ہے. کہتے ہیں مسلمان نہیں ہیں، ان کے خون کو مباح اور حلال کرا. آج بھی اس فکر کی یہ فکر دنیا میں موجود ہے اور حقیقت میں یہی فکر ہے جس نے دنیا میں مسلمانوں کے لیے اتنی ساری تباہیاں اور اتنی ساری بربادیوں کا ایک خالی فکر ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بدترین فتنہ قرار دیا. اور اس فتنے میں جو لوگ ملوث، اس فتنے کی جو لوگ دعوت دینے والے، ان کو شر الخلق والخلیفہ، سب سے بدترین زمین کی مخلوق اور سب سے بدعمال، سب سے بدعمال اور سب سے بدعمال. اس لیے کہ مسلمان بغاوت نہیں کرتا، مسلمان شر و فتنہ نہیں پھیلاتا، مسلمان انسانوں کی شانتی پر نہیں چھینتا ہے. اسلام اس کی اجازت ہی نہیں. جو لوگ قتل و خوریزی کو عام کرتے ہیں، اسلام ان کی باتوں کو قبول ہی نہیں کرتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کلمہ گو کہیں اور چاہے وہ اپنے آپ کو مسیح پر عمل کرنے والا کہے اور چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ لوگ ہیں، چاہے وہ کلمہ گو اپنے آپ کو کہیں،
چاہے وہ اپنے آپ کو کلمہ گو کہے، چاہے قرآن اور حدیث پڑھنے والا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں کہ دین کو سمجھنے کی آج ہمارے نوجوانوں کی جو اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کا عمل کرنے والا کہتے ہیں، ہمارے نوجوانوں بھی اتنا عام ہوتا جا رہا ہے بغیر سمجھے ہوئے کہ بولنے والا سامنے بولنے والا کیا بول رہا ہے، بس اس پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ زبان بڑی میٹھی ہے، لذانی آتی ہے، اس کو خوب بنا کر خوب گا کر بولتا ہے۔ قرآن حدیث میں اس طرح کہتا ہے کہ سیدھی ترجمہ کرنے والے یہ لوگ کیا جانے۔ میرے بھائیوں، یہی چیز ہے جو گمراہی کرتی ہے، اور یہی چیز ہے میرے بھائیوں آج خوارج کے فتنے میں پھنسنے والے، خوارج کی دعوت کی طرف جانے والے کون لوگ جاتے ہیں؟ وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حدیث پر جو عمل کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اصل دین یہی ہے، لیکن جب بہکانے والے اس قرآن حدیث کا مطلب غلط بیان کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا اور تمام ہر جگہ مسلمان، خاص طور پر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان قرآن حدیث والا جو دین ہے، جو نبی کریم سچا دین ہے، اس طرف مسلمان لوگ ہیں، کیونکہ اسی میں سکون ہے، اسی میں اطمینان ہے، اور اسی میں اپنی زندگی صحیح طور پر گزارنے کا طریقہ ہے۔ لیکن جذبہ پیدا ہوتا ہے دین کی طرف لوٹنے کا، جذبہ پیدا ہوتا ہے قرآن حدیث پر عمل کرنے کا، تو یہی خارجی ذہن والے، یہی خارجی فتنہ والے ایسے ذہنوں کو، ایسے نوجوانوں کو اپنی طرف لے آتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم نوجوانوں سے میں کہوں گا خاص طور پر کہ نیٹ پر آپ دیکھتے ہیں، نیٹ پر آپ سنتے ہیں، لیکن سننے اور سمجھنے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ جس کو آپ سن رہے ہیں اس کے اندر کتنی گہرائی ہے، کتنی گہرائی ہے، قرآن حدیث کو کتنا وہ سمجھ رہا ہے، کون ہے جو بول رہا ہے، جس کی تقریر آپ سن رہے ہیں، جس کو نہ تو آپ نے دیکھا ہے، نہ قریب سے جانا ہے، نہ اس کے علم کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے، کہاں کیسا ہے اس کی بات تقریر سننے والی ہے۔ کبھی آپ سنیں گے تو بہت اچھا لگے گا، بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں، کوئی موضوع ایسا ہوگا کہ صرف قیامت کا ذکر ہے تو وہ کیا کہے گا، لیکن انہی میٹھی باتوں کے درمیان ان کی وہ باتیں بھی ہوتی ہیں جو خارجیت کی تربیت ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، صحابہ کرام کہتے تھے کہ خوارج ہر زمانے میں اس امت کے کتے کہتے تھے وہ خارجیوں کو، اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب سے جہاد کیا، لوگوں نے جب بات ان کے زمانے میں نہیں مانی تو جب جہاد کیا تو جتنے تھے 3000 یا اس سے کچھ زیادہ بچے تھے، منافق کے بعد سب کو ایک طرف سے قتل کر دیا، جو بچے اس میں چند وہ چھپ کر کسی طرح بھاگے، اور جب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے اس وقت تک وہ ظاہر نہیں ہو سکے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی، جس نے شہید کیا فجر کی نماز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، وہ بھی ایک خارجی ہی تھا، اپنے ہی جیسے نام مسلمان، نام پٹھانا عبد الرحمن بن ملجم، وہ بھی خارجی ہی تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں شہید کیا تھا، کوفہ کے اندر۔ میرے بھائیو، یہی ان کا خاص عمل ہے، بغاوت خلیفۃ المسلمین کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، رب العالمین ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، رب العالمین عقیدہ توحید پر ہمیں مضبوطی سے جما دے۔ اس عقیدہ توحید کے خلاف جتنے فتنے ہیں، ان تمام فتنوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب العالمین دین پر ہمیں چلنے والا بنا، شریعت کا عامل بنا، اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا کر، جب تک دنیا زندہ رہے اسلام پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے ترکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.